السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن تجوید کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، اب الحمد میں ہا اور ہا کا اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم ہا پر پڑھ رہے ہیں کہ ہا پڑھ رہے ہیں۔ ہا کی آواز حلق سے نکلتی ہے، بالکل صاف نکلے گی، جبکہ ہا مطلب واؤں کے بعد جو حروف تہجی میں واؤں، ہا، حمزہ جو، اور اس ہا کی آواز تھوڑا سا حلق کے نیچے سے نکلے گی، ہا۔ تو الحمد، تو اس طرح ہا کی آواز سے ہی نکالیں گے، الحمد للہ۔ للہ میں لام جو ہے اس کا باریک پڑھیں گے، اللہ کا لام، کیونکہ یہ زیر والے لفظ کے ساتھ پیچھے جو اس کے لام ہے جو اس کے نیچے زیر ہے، تو جب اللہ کا لفظ زیر والے لفظ کے ساتھ ملے تو اس کو باریک پڑھیں گے، للہ، للہ نہیں پڑھیں گے، للہ ربل، ربل کے را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر آ رہی ہے، تو اس کو ہم پور پڑھیں گے، ربل، ربل نہیں، رب العالمین۔ عالمین میں عین کی آواز سے ہی حلق سے نکلے گی، حمزہ کی نہیں نکلے گی، نہیں کہیں گے، عالمین نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے عالمین۔ تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ نا صحیح آواز نکل آئے گی عین کی، تو ہم پورا پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ اس طرح بھی پڑھ جاتے ہیں، الفاظ کو لٹکا دیتے ہیں، جیسے الحمد للہ رب ایسے، تو ہم پڑھیں گے الحمد، دال کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے، ہم دو کو لٹکائیں گے نہیں، کھینچیں گے نہیں، الحمد للہ، ہی کو بھی پڑھ کے چھوڑ دیں گے، ہی کھینچیں گے نہیں اس کو، الحمد للہ رب العالمین۔ اب الرحمن الرحیم، اب را کے اوپر بھی زبر آ رہی ہے، الرحمن، تو را کا زبر، را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تو را موٹا پڑ جائے گا، رحمہ، وہی ہا کے ساتھ مل رہا ہے تو ہا کی آواز بالکل صاف نیٹ نکلے گی، الرحمہ، میم کو ہم کھینچ کے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، الرحمن الرحیم، الرحیم۔ اب یہی را کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کی آواز صحیح نکلے گی، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ آگے پڑھیں گے، مالک یوم الدین، مالکی، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو میم کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، بعض پڑھ جاتے ہیں مالکی یا مالکی، کاف کو بھی نہیں کھینچیں گے، سمپل زبر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، زیر ہے اس کے نیچے، تو ہم مالکی، مالکی نہیں پڑھیں گے، مالکی یوم الدین، یوم الدین، دین میں دال کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ کے ساتھ ہے، دال یا زیر دی، دال زیر دی نہیں ہے، دال یا مدہ کے ساتھ ہے، دال یا زیر دی، تو ایک الف کے برابر ہم دال کو کھینچ کے پڑھیں گے، دین، مالک یوم الدین۔ آگے ہم اگلی آیت پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، ہم حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ایاک، حمزہ یا زیر ایش، یا الف زبر یا، کیونکہ یا الف کے ساتھ، یا الف زبر یا کے آگے الف ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ایاک، کا کو بھی ہم پڑھ کے چھوڑ دیں گے، سمپل زبر ہے، ایاک، ہم یہ نہیں کہیں گے ایاک، ہم پڑھیں گے ایاک، کا کو ہم پڑھ کے چھوڑ دیں گے اور یا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایاک نعبد، نون کو عین کے ساتھ، عین کی آواز وہی عین کی نکلے گی، حمزہ کی نہیں بولیں گے، نعبد، اور دال کو بھی کھینچیں گے نہیں، نعبدو نہیں پڑھیں گے نعبد، دو، و ایاک نستعین، نستعین، عین کو کھینچیں گے، عین یا زیر
ای نستعی ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے، اس کو عین کو کھینچ کے پڑھیں گے اور نون پہ ہم وقف کریں گے. نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط اہدی. اب یہ ہا گیا، یہ ہا نہیں ہے. جیسے وہ اوپر ہا پڑھا تھا ہم نے، ہا حلق سے نکلے گا اور یہ ہلکے نیچے والے حصے سے تھوڑا سا اس میں سانس سانس کی آواز آئے گی. اہدی. ٹھیک ہے، تو حمزہ حاضر اہدی نصراطل. سواد کو ہم نصی، سواد کو ہم گول کر کے تھوڑا سا آواز نکالیں گے. سواد ہے یہ سین نہیں، سین کی آواز نہیں نکلے گی، نسی نہیں نکلے گی. ہم پڑھیں گے نصی نصی. را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ را کے آگے الف ہے. را الف زبر را. اہدنا الصراطل. تو کو بھی موٹا پڑھا جائے گا. تو زبر، یہ تا نہیں ہے، تو ہے. تا اور تو میں ڈفرینس ہے. نصراطل نہیں پڑھیں گے، نصراطل. اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم میں قاف قلقلہ میں ہے تو اس کو موٹی آواز نکالیں گے. مستقیم. قاف یا زیر قی کی قاف کو کھینچیں گے بھی، یا مدہ کے ساتھ ہے. قاف یا زیر قی. اور میم پہ ہم وقف کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم. اگلی آیت پڑھیں گے صراط الذین. اب سواد کا وہی تھوڑا سا سواد کو گول کر کے ہلکا سا اس کو گول کر کے آواز نکلے گی. را کو موٹا. تو کو بھی موٹا پڑھیں گے. صراط الذین. اب تلذین میں ذال کو ہم ذال یا زیر وی کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ کے ساتھ ہے اور ذال کی آواز زا کی نہیں نکلے گی. صراط الذین بعض زینہ پڑ جاتے ہیں حالانکہ زین سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی. ذال کی آواز نکلے گی. آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی. صراط الذین. اور صراط الذین نون کو کھینچیں گے نہیں، سمپل زبر ہے اس کے اوپر تو نون کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے. صراط الذین انعمت. عین کی آواز انعمت. تا کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے. انعمت علیہم. عین زبر آ، لام یا زبر لئی ہم علیہم. آگے غین کی آواز غین یا زبر غی. اب یہ را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھا جائے گا. غیرل نہیں پڑھیں گے. غیرل نارمل پڑھا جائے گا. غیرل مغضوبی. میم اور غین مغ اور دود کی آواز گلائی میں نکلے گی. دود دال اور دود میں فرق ہے. دود پڑھیں گے تھوڑا سا گول. دود. غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. اب ولا الضالین میں دود کی آواز تھوڑی سی گلائی میں نکلے گی. دال نہیں پڑھا جائے گا. دود گلائی میں نکلے گی اور اوپر والی داڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگی آپ کی زبان کی سائڈ. اور اس کو کھینچ کے کیونکہ دعات کے اوپر الف کے اوپر مدہ ہے تو ہم اس کو کھینچ کے لام کے ساتھ ملائیں گے. ضالین. پتہ چلے مل رہا ہے لام. ضالین نہیں ہے. ضالین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو کل ہم اس سے اگلا سبق پڑھیں گے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور بٹن کو آپ پریس کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.